ایک مرتبہ مل کے سننے والی سلوات پڑھ لیجیے۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں، یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، رضا فرمائے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں دوستو، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم عباس کے ماننے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، حسین والے ہیں۔ تو ایک حسین والے کو ہونا کیسا چاہیے، اہل بیت والے کو ہونا کیسا چاہیے، ایک حسینی کو ہونا کیسا چاہیے، اس کے اندر کیسے صفات اور کیسے کردار ہونے چاہیے، ملادہ فرمائے۔ چار مصروں میں پیش کرتا ہوں دوستو۔ مولا عباس کی قسم کھا کے کروں کہ بہت تمنا تھی لکھنؤ میں پڑھنے کی، میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے، مگر میں کیا کروں، وہی ذکر یہاں بھی کرنا ہے اور وہی ذکر سات سمندر پار بھی، مصروفیت کچھ ایسی کہ چاہ کے بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، تقریباً 3 سال کے بعد، بہت کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ سننے کے لیے آمادہ ہوں گے تب۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا حضرات۔ کہ جو اپنا ربط شہنشاہ کربلا سے کرو، جو اپنا ربط شہنشاہ کربلا سے کرو، جو اپنا ربط شہنشاہ کربلا سے کرو، شہنشاہ کربلا سے کرو، تو وفائیں کرنے کا وعدہ شہ وفا، وفائیں کرنے کا وعدہ شہ وفا تو بسا لو دل میں شعر حسین کو لوگو، بسا لو دل میں شعر حسین کو لوگو، چراغ ہاتھ پہ لو گفتگو ہوا، ہوا سے کرو۔ ایک نعرہ حیدر! آپ نہیں بیٹھیے، آپ نہیں بیٹھیے، ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، رضا فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ دوسرا نام علی سانہ ابھرتے دیکھا، نہیں مل کے بولیے، تنہا میں نہیں بولوں گا، ہاں یہاں پر آ گئے، اٹینڈنس ہو گئی، بیٹھ جاؤں گا، میرے اپنے معاملات فٹ ہیں،
ہاں، نقصان آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے آبادہ ہوں گے تو خدا کی قسم وہیں سے میرا مزاج بنے گا، وہیں سے موڈ بنے گا۔ چاہے آپ اس طریقے سے جس طریقے سے سن رہے ہیں پوری رات پڑھوا لیجئے، مگر میسم گوپال پوری موڈ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ خود سننے کے موڈ میں نہیں آئیں گے۔ سنیے کہ دوسرا نام علیسانہ ابھرتے دیکھا، دوسرا نام علیسانہ ابھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دوسرا نام علیسانہ ابھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا۔ اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے، اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے، ارے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے، دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا، سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا۔ سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا۔ چار مصرے بطور خاص جہاں جہاں حضرات اہل لکھنؤ کی بہترین سماعتوں کے حوالے میسم گوپال پوری کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی دولت کے لیے، اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، بولیے بولیے، اپنی دولت کے لیے، ہمارے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، میں ان کی خدمت میں یہ دوسرا مصرع بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، آؤ آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، سمجھ سکتے، اگر آپ اس کو محسوس کر لیں گے وہاں تک پہنچ جائیں گے، میری محنت اصول ہو جائے گی۔ ممبر صرف فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کے لیے ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ میں حوالے کرتا ہوں، اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، آؤ آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، تو مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے، ارے مسجد
مومن کی شہادت مل کے خدا سلامت رکھے. زندگی ہوتی ہے قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. سنیے گا حضرات, قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. ظلم کے سامنے ایک آہنی دیوار بنو. قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. ظلم کے سامنے تم آہنی دیوار بنو. تو موج خوسر سے گزر جائے تو پرواہ نہ کرو. موج خوسر سے گزر جائے تو پرواہ نہ کرو. ظالموں کے لیے چلتی ہوئی تلوار. ملاحظہ فرمائے, 4 مصرے مجھے یہی اور یاد آ گئے. سنیے, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 2 قطع میں پڑھوں گا, باقی آپ کی ذمہ داری. 2 میں نے اپنے حساب سے ایمانداری سے پڑھا ہے, باقی جو پڑھا ہے وہ آپ نے پڑھوایا, میں نے پڑھا نہیں ہے, اپنی جانب سے نہیں پڑھا ہے. ہاں, میں حاضر کر دیتا ہوں. سرکار 3 سال کے بعد آ رہا ہوں, بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں میرے بھائی. قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. اچھا, ایک بات پہلے سن لیجئے, اگر جانا ہو تو اٹھ کے چلے جائیے. اگر میں پڑھ رہا ہوں تو سوئیے نہیں. میں نے دیکھ لیا, یہاں سے ریڈ کر لیا کہ 2-3 لوگ ایسے تھے جن کی آنکھیں بندے نہیں. خدا کی قسم اپنا حق لے. مجھے معلوم ہے کہ یہ دور وہ دور ہے, یہ دور ایسا دور ہے جہاں کسی سے حق مانگنے سے ملتا نہیں, حق چھیننا پڑتا ہے. تو میں اپنا حق لینے کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گا. ایک سلوات پڑھیے نا. قول حیدر ہے کہ دنیا میں وفادار بنو. ظلم کے سامنے تم آہنی دیوار بنو. موج خوسر سے گزر جائے تو پرواہ نہ کرو. ظالموں کے لیے چلتی ہوئی تلوار بنو. اہل لکھنؤ کی بہترین سماعتوں کے حوالے 4 مصرے پوری توجہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم ملاحظہ فرمائیں کہ تم علی والے ہو, تم علی والے ہو, تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. خود کو کبھی رسوا نہ کرو. تم علی والے ہو. جی, یہ جشن یاسین ہے, ہم جائیں گے ضرور, شاعر کو سنیں گے, اچھے شعر پہ خاموش رہیں گے.
کہ یہ محفل فلاپ ہو جائے. دوسری محفل میں جائیں گے وہ اس لیے کہ وہ ہماری انجمن کی محفل نہیں ہے. ہم داد نہیں دیں گے, نہ ہم داد دیں گے, نہ ہمارا دیکھا دیکھی لوگ داد دیں گے, نہ محفل کامیاب ہوگی. ہاں سنیے, پوری توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں, جن لوگوں کا تعلق جے پی نگر امروہہ سے ہے, خدا کی قسم بارگاہ مولا میں یہ کہہ رہا ہوں برسر ممبر, وہ ہمیں آ کے ٹوک سکتے ہیں, ہمیں آ کے روک سکتے ہیں. میری بات کی وہ خود گواہی دیں گے. جشن باب الحوائج امروہہ میں میں تھا, میں نے پڑھنا شروع کیا, بلکہ میں نے نہیں, مجھ سے پہلے آغا سروش حیدرآبادی کلام پڑھنے لگے. جیسے ہی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے, ظاہر سی بات ہے ہم مولائی ہیں, ہم میں والہانہ کیفیت, ہم خدا کی قسم کسی سے بغض حسد نہیں رکھتے. ہمیں اچھا شعر ملتا ہے تو ہم داد و تحسین سے شاعر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس لیے کہ داد شاعر کا حق ہے. جیسے ہی کچھ لوگوں نے داد دیا اور نعرہ لگایا, ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے واسطے اب نعرہ حیدری مت لگائیے گا, کیونکہ نعرہ حیدری منع ہے. تو ایسے لوگوں پر لعنت, اور ایسے لوگوں کی جو تعریف کرے ان پر لعنت. ہاں اب سنیے, تم علی والے ہو, سنیے, تم علی والے ہو. اب پوری مہم کو دھیان میں رکھیے گا. پورے ہندوستان میں شیعت کے خلاف یہ مہم ہے کہ یہ علی والے ہیں, یہ ملنگ ہیں, یہ علی علی, حسین حسین کے علاوہ ان کو کچھ نہیں, نہ نماز سے مطلب, نہ روزوں سے مطلب. صرف یا تو یہ فرش بچھائیں گے, یا تو حسین حسین, یا تو یہ فرش بچھا کے حسین حسین, یا پھر علی علی. نہ یہ خود سوتے ہیں, نہ ہمیں سونے دیتے ہیں. ہاں تو یہ ان کے حوالے سے 4 مصرے. پورے ہندوستان میں مہم ہے خدا کی قسم, اور آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, میسم گوپال پوری کا ساتھ دینا پڑے گا. ملازہ فرمائیں کہ تم علی والے ہو. یہ لوگ یہاں آنے کے لیے کیا مائک لے کے وہی جائیں گے کیا؟ نہیں, یہ آ جائیں گے, یہ آ جائیں گے. تم علی والے ہو, تم علی والے ہو. ارے تم علی والے ہو, تم علی والے ہو. اچھا جو نہ ہے سمجھ لیجئے گا کہ اس کا رشتہ علی سے نہیں ہے. ہاں سمجھ لیجئے گا, یہ تو طے ہے. تم علی والے ہو, تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. تم علی ہاں موڈ میں آ رہا ہوں میں دھیرے دھیرے. تم علی والے ہو, تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. ارے جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو ایسا نہ کرو. تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو ایسا نہ کرو. ارے کوئی مظلوم اگر مانگے تو سب کچھ دے دو. کوئی مظلوم اگر مانگے تو سب کچھ دے دو. کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو. کہ تم علی والے ہو, خود کو کبھی رسوا نہ کرو. جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو ایسا نہ کرو. کوئی مظلوم اگر مانگے تو سب کچھ دے دو. کوئی مظلوم اگر مانگے تو سب کچھ دے دو. کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو. کسی ظالم سے. اور حضرات ایک مطلب اور 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مل جل کے برائے خوشنودی شہزادی سکینہ, اگر آپ واقعی دعائیں چاہتے ہیں, مل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات کریں. حاضر کرتے
چاہتا ہوں حضرات ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں، بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں اشعار پڑھوں گا کہ ایمان کا خزانہ درے سرور سے ملا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اب آپ شعر سن رہے ہیں، ترنم نہیں سن رہے ہیں، شعر سن رہے ہیں۔ ایمان کا خزانہ درے سرور سے ملا ہے، ایمان کا خزانہ درے سرور سے ملا ہے، ایمان کا خزانہ درے سرور سے ملا ہے۔ قرآن ہمیں صفت پیغمبر نہیں مل کے بولیے سے ملا ہے۔ قرآن ہمیں صفت پیغمبر سے نہیں، پورے مجمع کو بولنا ہوگا، اگلا شعر نہیں پڑھوں گا۔ قرآن ہمیں صفت پیغمبر سے ملا ہے، اسلام پھلا پھولا ہے شبیر کے در سے، پھلا پھولا ہے شبیر کے در سے، پھلا پھولا ہے شبیر کے در سے، اسلام پھلا پھولا ہے شبیر کے در سے، دنیا کو ملا جو بھی اسی گھر، دنیا کو ملا جو بھی اسی گھر سے ملا ہے، دنیا کو ملا جو بھی اسی گھر سے ملا ہے، اسلام پھلا پھولا ہے شبیر کے در سے، دنیا کو ملا جو بھی اسی گھر سے ملا ہے۔ تو فتوے لگانے والے سن لیں، علم اٹھانا بدعت، تعزیہ اٹھانا بدعت، تعزیہ کو دیکھ لینا بدعت، فرش بچھانا بدعت، اور نہ جانے کیا کیا بدعت بتاتے ہیں مولوی۔ سنیں، پوری توجہ چاہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مفتی بتاتا ہے، شعر سنیں۔ دنیا کو ملا جو بھی اسی گھر سے ملا ہے، ارے ہے قیمتی سرمایہ عزاداروں کی خاطر، قیمتی سرمایہ عزاداروں کی خاطر، ہے قیمتی سرمایہ عزاداروں کی خاطر، ہے قیمتی سرمایہ عزاداروں کی خاطر، ارے یہ فرش عزا ہم کو مقدر،
فرش عزا ہم کو مقدر سے ملا ہے، یہ فرش عزا ہم کو مقدر سے ملا ہے، یہ فرش عزا ہم کو مقدر سے ملا ہے۔ راہب نے کہا بیٹے بھی دولت بھی شرف بھی، راہب نے کہا بیٹے بھی دولت بھی شرف بھی، جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے، ارے بولنا یار بولنا، جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے ملا ہے، تو حر شہ سے ملا جا کے تو محسوس ہوا یہ، حر شہ سے ملا جا کے تو محسوس ہوا یہ، ایک قطرہ ناچیز سمندر، نے کہا بیٹے بھی، خدا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک میری نگاہیں نہیں پہنچ رہی ہیں، مگر میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ مولا عباس مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور ان سارے لوگوں پر ان کی نگاہ ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں شعر۔ راہب نے کہا بیٹے بھی دولت بھی شرف بھی، جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے ملا ہے، حر شہ سے ملا جا کے تو محسوس ہوا یہ، ایک قطرہ ناچیز سمندر۔ بس اس شعر کو سنیے گا، خدا کی قسم صرف اس شعر کو سنانے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ شعر سنیے گا، اور یہ شعر لندن کی واپسی میں لاسٹ ایئر 2005 میں لندن کی واپسی میں شام میں تھا، سیریا میں تھا۔ یہ سیریا کا مصرع تھا کہ جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرور سے ملا ہے۔ اب یہاں سے شعر سنیے، چونکہ سیریا میں شہزادی زینب کی بارگاہ ہے، چونکہ مجھے وہاں پڑھنا تھا۔ ایک شعر میں نے جناب زینب کے حوالے سے نکالا، میں دعائیں کر رہا تھا بی بی ایسا کچھ کر دے معجزہ کہ ایک شعر ایسا ہو جائے کہ جس سے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے ایسا لگے کہ میں نے حق ادا کیا، مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں آ کے کچھ کہنے کی کوشش کی اور مجھے کامیابی ملی۔ اب ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں، آپ اہل لکھنؤ کی بہترین سماعتوں کے حوالے بطور تحفہ یاد رکھیے گا۔ حر شہ سے ملا جا کے تو محسوس ہوا یہ، ایک قطرہ ناچیز سمندر سے ملا ہے، تو زینب نہ تجھے بھولے گا یہ سارا زمانہ، زینب نہ تجھے بھولے گا یہ سارا زمانہ، اسلام 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 کو سایہ تیری چادر، ایک نعرہ حیدری۔ ایک قطرہ ناچیز سمندر
یہ سارا زمانہ زینب نہ تجھے بھولے گا، یہ سارا زمانہ۔ اسلام 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 کو سایہ تیری چادر۔ اسلام کو سایہ تیری چادر سے ملا ہے، ایک مردہ زمین۔ بیابان تھا کربلا، یہ اگر 72 نہ گئے ہوتے تو کربلا کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں سنیے، ایک مردہ زمین خلد بنی، ایک مردہ زمین خلد بنی، عرش پہ چھائی، ایک مردہ زمین خلد بنی، عرش پہ چھائی، ایک مردہ زمین خلد بنی، عرش پہ چھائی، ایک مردہ زمین خلد بنی، عرش پہ چھائی۔ ارے اس کو یہ شرف شہ کے 72۔ اچھا ایک سلوات پڑھیا، مل جل کر پڑھ دیجئے نا۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مردہ زمین خلد بنی، عرش پہ چھائی، اس کو یہ شرف شہ کے 72 سے ملا ہے۔ ہر شخص کئی دور سے یہ سوچ رہا ہے۔ ہاں بولیے، ہاں منہ کو کھولیے، ہاں صرف گردن ہلانے سے نہیں کام چلے گا۔ ہر شخص کئی دور سے یہ سوچ رہا ہے، ہر شخص کئی دور سے یہ سوچ رہا ہے، ہر شخص کئی دور سے یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، کس نے بچایا دین کو، وہ کون ہے، کیا ہے؟ بولو نا۔ ارے ہر شخص کئی دور سے یہ سوچ رہا ہے، ہاں سوچ رہا ہے، ہاں سوچ رہا ہے، کس نے بچایا دین کو، وہ کون ہے، کیا ہے؟ کس نے بچایا دین کو، وہ کون ہے، کیا ہے؟ مولانا فرمائے، شعر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میں فاطمہ کا لال، نواسا رسول کا، نواسا رسول کا، نواسا رسول کا، میرا عمل وہی ہے جو قدرت کی رضا ہے۔ نواسا رسول کا، میرا عمل وہی ہے جو قدرت کی رضا ہے، میرا عمل۔ اب یہاں سے شعر، اور پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ کو مولا کا واسطہ ہے، خدا کی قسم، میں صرف اور صرف اہل بیت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔
اہل بیت کی خوشی ہماری خوشی، اہل بیت کا غم ہمارا غم، اس کے علاوہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، خدا کی قسم۔ میں حاضر کرتا ہوں شعر، میں فاطمہ کا لال نواسا رسول کا، نواسا رسول کا، نواسا رسول کا، میرا عمل وہی ہے جو قدرت کی رضا ہے میرا۔ اب یہاں سے شعر سنیے، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ بیعت کا نام لے کے، غور سے سنیے گا، غور سے، علی کا نام نہیں، حسین کا نام نہیں، بیعت کا نام لے کے کوئی ڈٹ سکا نہ کیوں، ارے بیعت کا نام لے کے کوئی ڈٹ سکا نہ کیوں، کوئی ڈٹ سکا نہ کیوں، کوئی ڈٹ سکا نہ کیوں، شبیر نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا۔ ارے شبیر نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا ہے، شبیر نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ دیکھیے پوری توجہ چاہتا ہوں، سنیے۔ مجھ سے ایک میرے جاننے والے نے کہا، مسم صاحب ایک بات کہیے، آپ برا مت مانیے گا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسا ہے کہ جب تجھے یہ پتا ہے کہ یہ بات بری لگے گی تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جب تجھے یہ معلوم ہے کہ میں پوچھوں گا تو یہ بری لگے گی، اور جب لگے گی تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اور اگر پوچھنا ہی ہے تو پھر یہ مت کہہ، جو کہنا ہے کہہ، پھر جواب سن۔ کہنا تو آپ امام غائب کو مانتے ہیں، یار جو غائب اس کو کیا ماننا جب امام ہی غائب؟ ٹھیک، طنز ملاحظہ کیا آپ نے؟ آپ جواب سنیے۔ شبیر نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا ہے، شبیر نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا ہے، وہ آئے گا ہم کو ہے یقین، آپ بھی کیجئے، ارے وہ آئے گا ہم کو ہے یقین، آپ بھی کیجئے، ہاں آپ بھی کیجئے، ہاں آپ بھی کیجئے، وہ خود نہیں پانی پہ مصلی تو بچھا ہے، وہ خود نہیں پانی پہ، وہ خود نہیں پانی پہ مصلی تو بچھا ہے، وہ خود نہیں پانی پہ مصلی تو بچھا ہے، تو مشرک ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، مشرک ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا، مشرک ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، مشرک ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، منافق ہے یہاں کون، مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا، مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا ہے، مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک شعر سنیے گا، نصیری کے حوالے سے بہت شعر سنے ہیں آپ نے، یہ بھی دیکھیے گا ایک ترکیب، اگر کسی ترکیب سے کچھ ہوا ہو تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے۔ ہمارے اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں، طلباء حضرات تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو دعائیں چاہتا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، حاضر کرتا ہوں شعر۔ مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا ہے، متوجہ ہیں؟ بولیے نا، مولا میرا پردے سے اسے دیکھ رہا ہے، تو کہتا ہے نصیری جسے تم کہتے ہو مولا، کہتا ہے نصیری جسے تم کہتے ہو مولا، کہتا ہے نصیری جسے تم کہتے ہو مولا، تم
تم کہتے ہو مولا، تم کہتے ہو مولا، مولا وہ تمہارا ہے مگر میرا خدا ہے۔ ارے علی کا نام مل کے لو نا یار، ایک نعرے ارے ذرا اتنی دیر تک لو، کم سے کم میں دم لے سکوں بھائی بھائی۔ مل کے علی کا نام ہے، علی کا نام مل کے کہتے ہو مولا، تم کہتے ہو مولا، مولا وہ تمہارا ہے مگر میرا خدا ہے۔ مولا وہ تمہارا ہے مگر میرا خدا ہے۔ تو جائیں گے نہ جنت میں کبھی دشمن حیدر، دشمن حیدر، کبھی دشمن حیدر، کبھی دشمن حیدر، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا۔ مل کے دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو سنیے ایک بار، بہت سادگی سے عرض کرتا ہوں، آخری شعر سنیے گا اس سلسلے کا۔ جائیں گے نہ جنت میں کبھی دشمن حیدر، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہے، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا ہے۔ تو گر اصل مسلمان ہو تو اب گر اصل مسلمان ہو تو کعبے میں نہ جاؤ، ایک نعرے حیدر، دشمن حیدر، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا ہے، دروازہ جنت پہ علی لکھا ہوا ہے۔ تو گر اصل مسلمان ہو تو کعبے میں نہ جاؤ، کعبے میں نہ جاؤ، کعبے میں نہ جاؤ، کعبہ بھی علی ہی کا زچا خانہ۔ حیدر
जाओ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ? मुसलमानों पे हज फर्जे आया है। ढूंढते बुतों का तोड़ने वाला जाएंगे न जन्नत में कभी दुश्मन है दर दरवाजा जन्नत पे अली लिखा हुआ है। कर असल मुसलमान हो तो काबे में न जाओ, काबे में न जाओ, काबे में न जाओ। अरे काबा भी अली का सच्चा खाना बना है, काबा भी अली का सच्चा खाना बना है, काबा भी अली का सच्चा खाना बना है। मी समझो अली वाला है, मी समझो अली वाला है, जाता है जिना में। मी समझो अली वाला है, जाता है निचोड़ निचोड़ लुब्बो लुबाब। मी समझो अली वाला है, जाता है जिना में। मी समझो अली वाला है, जाता है जिना में, जाता है जिना में, जाता है जिना में। जो दुश्मन है डर है वो जल जल के मरना।